اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنا لیسن نمبر 13 پارٹ 2 مشق مکمل کی تھی۔ تو آج ہم جو ہے وہ اپنا لیسن 13 پارٹ 3 کریں گے، جس میں یہ مد وغیرہ ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اگر قرآن میں کہیں بھی یہ مد آ جائیں تو ان کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے، ان کی پہچان کیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی مد ہے اور اس کو کتنے مقدار لمبا کرنا ہے۔ تو اس کے کچھ قاعدے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حروف مدہ یعنی مد اصلی اور کھڑی حرکات سے بننے والی تین مدوں کے نام بتائے تھے کہ حروف مدہ یا مد اصلی میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم لوگوں نے حروف مدہ کے بیسک رولز پڑھے تھے، اہم قوانین پڑھے تھے، تو اس میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ حروف مدہ کا دوسرا نام مد اصلی ہے۔ تو چاہے آپ حروف مدہ کا یا مد اصلی، ایک ہی بات ہے۔ تو حروف مدہ تین ہے، الف، واو اور یا، اور کھڑی حرکات کتنی ہیں؟ تین، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات سے بننے والی تین مدوں کے نام بتائیں۔ تو وہ یہ ہے، نمبر ایک مد متصل بڑی مد، نمبر دو مد منفصل چھوٹی مد، نمبر تین مد عارض عارضی مد۔ ٹھیک ہے، حروف مد اور کھڑی حرکات سے بننے والی تین مدوں کے نام کیا ہے؟ نمبر ایک مد متصل بڑی مد، نمبر دو مد منفصل چھوٹی مد، نمبر تین مد عارض عارضی مد۔ اب یہ تمہیں پتا چل گیا کہ تین مدیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس ایک چوتھی بھی ہوتی ہے، مد لازم، وہ بھی آگے آئے گی، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں۔ تو مد متصل کی پہچان کیا ہے؟ یہ بڑی مد کیسے بنتی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مد متصل ہے؟ اس کا کیا قاعدہ ہے اور اس کو کتنے الف کی مقدار میں، اس کی کوئی نشانی ہوگی، اس کی کوئی پہچان ہوگی، تو وہ دیکھتے ہیں۔ تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد عین شکل حمزہ آ جائے تو بڑی مد ہوگی، یعنی کہ بڑی مد متصل ہوگی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد عین شکل حمزہ آ جائے تو وہاں پر بڑی مد ہوگی، یعنی مد متصل ہوگی۔ اس کو پانچ الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کا نام مد متصل ہے۔ مد متصل کی نشانی یہ ہے، آپ کو اس وقت اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، میں سرکل کر رہی ہوں اس مد کو، کہ مد متصل کی نشانی کیا ہے؟ یہ، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد عین شکل حمزہ آ جائے تو وہاں کیا ہوگی؟ بڑی مد ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے آ جائے عین شکل حمزہ۔ دیکھیں یہ آپ کے پاس حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد انہوں نے کہا کہ عین شکل حمزہ آئے گی تو وہاں پر کیا ہوگی؟ بڑی مد، یعنی مد متصل ہوگی۔ اور مد متصل کی مقدار کتنی ہے کہ آپ نے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ پانچ الف کی مقدار، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ جیسے آپ کے پاس حروف مدہ ہے، اس کے بعد عین شکل حمزہ آ گئی ہے، تو آپ کے پاس یہ کیا ہوگی؟ بڑی مد ہوگی، مد متصل۔ یشاؤون، اب دیکھیں یہاں پہ ایک تو یہ مد متصل، اور دوسری چیز یہاں پہ مدہ کا قانون ہے، واو ساکنہ سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یتساءلون، اب انہوں نے کہا تھا کھڑی حرکات بھی آ سکتی ہیں۔ دیکھیں مد متصل میں ہم نے کیا بات ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کی بات، تو حروف مدہ کی تو مثال ہم نے دیکھ لی، کھڑی حرکات کی بھی ہے کہ کھڑی حرکات کے بعد اگر عین شکل حمزہ آ جائے تو یہ کھڑی حرکات ہے، اس کے بعد عین شکل حمزہ آ رہی ہے تو وہاں بھی کیا ہوگی؟ مد متصل، یعنی بڑی مد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اولئک جزاؤہم دعاؤکم ملائکۃ۔ اب ہم مد منفصل دیکھتے ہیں۔ مد منفصل یعنی چھوٹی مد کیسے بنتی ہے؟ مد منفصل چھوٹی مد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کی زبان میں حروف مدہ یعنی مد اصلی یا کھڑی حرکات کے بعد الف شکل حمزہ آ جائے تو چھوٹی مد ہوگی، اس میں کوئی مطلب مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں صرف آپ نے ایک فرق یاد رکھنا ہے مد متصل اور مد منفصل میں۔ مد متصل میں کیا ہوتا تھا کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگر عین شکل حمزہ آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگی؟ مد متصل، یعنی بڑی مد ہوگی۔ اسی طرح مد منفصل کی پہچان یاد رکھیں کہ اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد الف شکل حمزہ آ جائے تو وہاں پر مد منفصل یعنی چھوٹی مد ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ عین شکل حمزہ حروف مدہ کے بعد اور کھڑی حرکات کے بعد عین شکل حمزہ، یہ ہوگی مد متصل کی پہچان ہو گئی۔ انہوں نے مد منفصل میں کیا کہا ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جو ہے وہ کیا آ جائے؟ آپ کے پاس الف شکل حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ آپ کے پاس حروف مدہ ہے، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے۔ حروف مدہ ویسے بھی آپ پہچان کو نہ بھی دیکھیں، لیکن صرف یہ دیکھیں کہ یا آپ کا حروف مدہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا الف شکل حمزہ آ رہی ہے تو یہ آپ کا کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ مد منفصل یعنی چھوٹی مد ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مد متصل اور منفصل میں صرف فرق اتنا ہے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد عین شکل حمزہ آئے گی تو مد متصل یعنی بڑی مد ہوگی، اور مد منفصل میں اگر حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد الف شکل حمزہ آئے گی تو وہاں پہ مد منفصل یعنی چھوٹی مد ہوگی۔ مد منفصل کی نشانی یہ ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے تین الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے حروف مدہ، یہ کھڑی حرکات کے بعد عارضی سکون ہو تو مد کیسے ہوگی، یعنی کہ مد عارض کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو حروف مدہ یہ کھڑی حرکات کے بعد وقت سے عارضی سکون بنتا ہے جس کی وجہ سے مد پیدا ہوگی، جس کی مقدار کم از کم 3 الف ہے۔ اس مد کا نام مد عارض وقفی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد جو وقف آتا ہے نا، وقف سے جو عارضی سکون بنتا ہے اس کی وجہ سے مد پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہمارے پاس حروف مدہ یا کھڑی حرکات ہے، دیکھیں حروف مدہ ہے یا حروف مدہ میں سے، اور اس کی پہچان بھی کیا ساکنہ سے پہلے زیر کی موجود ہے۔ تو اس کے بعد وقف اگر ہم کریں تو کیا ہوگا، العالمین، نستعین، ٹھیک ہے، یہ وقف ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے کہ مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جو وقف سے عارضی سکون بنتا ہے نا، اس کی وجہ سے مد پیدا ہوگی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ وقف کرنے سے آخر میں ساکن ہو رہا ہے نا، وقف کی وجہ سے آخری حرف ساکن ہو رہا ہے، تو اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے وقف کی حالت میں آخری حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کا مد عارض ہوگا، اور اس کی مقدار کتنی ہے، 3 الف کی، یعنی کہ وقف کی حالت میں آخری حرف کے ساکن ہونے سے مد عارض پیدا ہوگی، اور اس مد کی مقدار کتنی ہے، 3 الف کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری آپ کے پاس مد لازم ہوتی ہے۔ مد لازم کو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگر جزم، ٹھیک ہے، حروف مدہ یہ کھڑی حرکات کے بعد اگر جزم یا تشدید والا حرف کوئی آ جائے، مطلب تشدید آ جائے، تو وہاں پر مد لازم ہوگی، اور اس مد کی مقدار کتنی ہے، 5 الف کی۔ اب دیکھیں جیسے یہاں پہ یہ آپ کے پاس حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے جزم آ رہی ہے، جزم آ جائے یا تشدید آ جائے، تو اگر حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد آپ کے پاس جزم یا تشدید آ جائے گی تو وہاں پر کیا ہوگا، مد لازم ہو جائے گی، یعنی کہ وہاں پہ 5 الف کی مقدار اس مد کو لمبا کریں گے جس کا نام کیا ہے، مد لازم۔ اب دیکھیں اس کو ہم پڑھیں، آنا میں جزم کے بعد عین شکل حمزہ آ رہا ہے، یہاں 5 الف کی برابر میں مد ہوگی، اور اس مد کو کیا کہتے ہیں، مد لازم، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ یہ مد تھی ہماری، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہماری ٹوٹل مد کتنی ہے، کہ حروف مدہ کھڑی حرکات سے بننے والی جو مدیں ہیں وہ مد متصل ہے، ٹھیک ہے، مد منفصل ہے اور مد عارض ہے۔ مد متصل بڑی مد ہے، مد منفصل چھوٹی ہے، مد عارض عارضی مد ہے۔ مد متصل اور منفصل میں فرق صرف اتنا ہے کہ دونوں میں حروف مدہ کھڑی حرکات ہی ہیں، لیکن مد متصل میں حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد عین شکل حمزہ آئے گی تو وہاں پر جو ہے وہ بڑی مد متصل ہوگی، اور اگر حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد الف شکل حمزہ آئے گی تو وہاں پر مد منفصل یعنی چھوٹی مد ہوگی۔ تو یہ آپ کو میں نے نشانیاں بھی بتا دی ہیں کہ مد منفصل کی مد کی کون سی نشانی ہے اور مد متصل کی مد کی کون سی نشانی ہے۔ مد عارض کا بھی بتا دی کہ مد عارض کیا ہوتا ہے، کہ آخری حرف ساکن ہونے کی وجہ سے مد عارض وقفی، یعنی کہ جو مد عارض ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل جو ہے ہم اپنا جو ہے وہ حروف لین کا لیسن سٹارٹ کریں گے، جو کہ لیسن نمبر 14 ہوگا۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی